السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کو اس وقت درپیش بین الاقوامی ادائیگیوں کے بڑے بحران سے نکالنے اور آئی ایم ایف سے قرضے کی نئی قسط کے حصول کو یقینی بنانے کے لیے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل عہدے کا حلف اٹھانے کے دوسرے ہی روز امریکہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اگرچہ وفاقی وزیر خزانہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو $1 ارب کی قسط جاری کرنے پر رضامند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فنڈ ملک میں پیٹرول کی قیمتوں پر دی جانے والی حکومتی سبسڈی کو ختم کرنے کے علاوہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم ختم کرنے، اضافی ٹیکس عائد کرنے اور ترقیاتی بجٹ کم کرنے کے مطالبات بھی کر رہا ہے۔ ادھر معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کو قرضے کے حصول کے لیے قائل کر پائے گی، لیکن ملک کی معاشی حالت کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ستمبر میں موجودہ پروگرام ختم ہونے کے بعد ایک بار پھر آئی ایم ایف کے ساتھ نیا پروگرام تشکیل دینا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو آئندہ مالی سال میں بھی بین الاقوامی مالی ادائیگیوں کے لیے خطیر رقم درکار ہے۔ ان ماہرین کے خیال میں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانے کے لیے برآمدات کو کئی گنا بڑھانا ہوگا اور اس کے لیے ملک کی نوجوان نسل کو مختلف شعبوں میں جدید ہنر سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے جمعرات کے روز افغانستان سے ملحقہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے اتمان زئی قبائل کے روایتی جرگے میں شامل مشیران سے خطاب کے علاوہ عسکری اور سول انتظامیہ کی جانب سے بریفنگ میں شرکت کی۔ قبائلی رہنماؤں سے خطاب میں وزیراعظم نے یقین دلایا کہ علاقے کے تمام مسائل اور مشکلات کو باہمی گفت و شنید سے حل کر لیا جائے گا۔ وزیراعظم کے ساتھ بعض وزراء بھی دورے میں شامل رہے۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے مرکزی شہر لاہور میں عوامی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان مینار پاکستان میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ دوسری جانب لاہور کی ضلعی انتظامیہ نے سیکیورٹی خدشات کے باعث عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کرنے کی تجویز دی ہے۔ جمعرات کو جلسے کا وقت رات 8 بجے مقرر کیا گیا ہے۔ جلسہ گاہ میں آنے والے افراد کے لیے مختلف انکلوژر بنائے گئے ہیں، اسی طرح میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے الگ الگ انکلوژر بنائے گئے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو جلسے کی کوریج کے لیے کنٹینرز پر جگہ بنائی جائے گی۔ جلسے کے لیے تحریک انصاف کی مرکزی قیادت 2 روز قبل ہی لاہور پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ پی ٹی آئی کے جلسے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وفاقی وزیر اسد عمر، سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری اور دیگر رہنما خطاب کریں گے۔ شمالی افغانستان میں بدھ کو شیعہ مسلمانوں کی ایک پرہجوم مسجد میں ہونے والے بم دھماکے میں کم از کم 17 نمازی جان دے بیٹھے اور 52 زخمی ہو گئے۔ مقامی طالبان حکام نے بتایا ہے کہ شمالی صوبے بلخ کے صدر مقام مزار شریف میں یہ ہلاکت خیز بم دھماکہ ظہر کی نماز کے دوران ہوا۔ ابو علی سینا بلخی ہسپتال کے سربراہ غوث الدین انوری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ زخمیوں میں سے کم از کم 6 کی حالت تشویشناک ہے۔ عینی شاہدین نے ہلاکتوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ بتائی ہے۔ سائٹ انٹیلیجنس گروپ دہشت گردی کے پروپیگنڈے پر نظر رکھتا ہے۔ اس کے مطابق دہشت گرد گروپ داعش سے منسلک اسلامک اسٹیٹ خراسان یا آئی ایس خراسان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کابل میں بدھ کے روز ایک اجتماع میں سول سوسائٹی کی تنظیموں کے نمائندوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکولوں کی بندش کو مزید برداشت نہیں کر سکتے
اور طالبان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اسکول دوبارہ کھولیں۔ سول سوسائٹی کے کارکنوں اور سیاستدانوں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے اسکولوں کو بند کرنے کا نہ ہی مذہبی، نہ قومی یا کوئی ثقافتی جواز ہے۔ اسی دوران پاکستان کے ایک مشہور مذہبی اسکالر اور دارالعلوم کراچی کے پروفیسر محمد تقی عثمانی نے ایک خط میں طالبان حکومت کے سپریم لیڈر مولوی ہبت اللہ اخندزادہ سے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھولیں۔ مولانا عثمانی نے مزید کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم موجودہ دور کی ضرورتوں میں سے ایک ہے اور اسلامی شریعت کے دائرہ کار میں لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرنے کے لیے ایک اچھا حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ امریکہ کے خصوصی نمائندے تھامس ویسٹ نے گزشتہ رات سابق صدر حامد کرزئی سے فون پر لڑکیوں کے اسکول بند کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ تھامس ویسٹ نے ٹویٹ میں اسکول کے بچوں پر وحشیانہ حملوں پر تعزیت اور لڑکیوں کی تعلیم پر طالبان کی مسلسل پابندیوں کے بارے میں اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم طالبان پر زور دیتے ہیں کہ وہ افغان مذہبی رہنماؤں اور ملک بھر کے عمائدین کی کالوں پر عمل کریں تاکہ پابندی کو ختم کیا جائے۔ اور اب یوکرین اور روس کی تازہ ترین صورتحال۔ ایسے وقت میں جب روس نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریاپول پر نئے حملے شروع کیے ہیں، امریکی صدر جو بائیڈن نے روسی حملے کا تازہ ترین جائزہ لینے کے لیے اپنی فوجی قیادت سے ملاقات کی ہے۔ صدر نے کہا کہ دنیا میں اسٹریٹجک ماحول تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے منصوبے اور قوت کا انداز بھی اتنا ہی متحرک ہونا چاہیے۔ ملاقات میں سیکریٹری دفاع لائیڈ آسٹن، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل مارک ملے اور تقریباً 2 درجن دیگر عسکری رہنما اور قومی سلامتی کے مشیر شامل تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو اپنی افواج کو حکم دیا ہے کہ وہ یوکرین کے شہر ماریاپول میں اسٹیل پلانٹ پر حملہ نہ کریں جہاں آخری یوکرینی فوجی جمع ہیں۔ پوٹن نے اپنے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو کو ایک ٹیلی ویژن میٹنگ میں بتایا کہ روسی افواج کو پلانٹ کی کڑی ناکہ بندی کرنی چاہیے اور یہ کہ اس مقام پر پیشرفت غیر ضروری طور پر روسی فوجیوں کو خطرے میں ڈال دے گی۔ شوئیگو نے پوٹن کو بتایا کہ ازوستل پلانٹ میں 2000 یوکرینی فوجی موجود تھے، لیکن اہم بندرگاہی شہر ماریاپول کے باقی حصے کو آزاد کرا لیا گیا ہے۔ محصور شہر میں موجود شہریوں کے بارے میں بین الاقوامی برادری اور یوکرین کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم ایرینا ویرشچک نے جمعرات کو کہا کہ 4 بسیں بدھ کو انسانی ہمدردی کی راہداری کے ذریعے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ یوکرینی ماریاپول میں پھنسے ہوئے ہیں، جہاں 24 فروری کو روس کے حملے سے پہلے 4 لاکھ افراد رہائش پذیر تھے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کو پاناما میں ایک سفارتی کانفرنس میں کہا کہ وہاں کے حالات واقعی خوفناک ہیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ماریاپول کے رہائشیوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر راہداریوں کی کوشش بہت تیزی سے ناکام ہوئی ہے۔ ماریاپول میں لڑائی اہم ڈونباس خطے میں وسیع تر روسی کارروائی کا حصہ ہے، جہاں ماسکو اپنی فوجی موجودگی کو بڑھا رہا ہے۔ ماسکو نے 25 مارچ کو شمالی یوکرین میں ہونے والے نقصانات کے بعد حکمت عملی میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کیا اور شمال سے افواج کو ہٹا دیا۔ ان میں دارالحکومت کییف کا مضافاتی علاقہ بھی شامل ہے۔ اس کا مقصد ڈونباس میں فوجی کامیابی کو مستحکم کرنا اور کریمیا تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر روسی افواج ڈونباس پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتی ہیں تو ان کے سفارتکار امن مذاکرات میں مضبوط پوزیشن کے حامل ہوں گے اور خطے کے لیے خود مختاری کا مطالبہ کرنے کے لیے بہترین پوزیشن میں ہوں گے۔ امریکی محکمہ دفاع کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ڈونباس کے علاقے کی لڑائی مہینوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن آج جمعرات کو یوکرین پر روس کے حملے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جس میں کییف کے لیے امریکی امداد بھی شامل ہے،
کیونکہ ان کی انتظامیہ سیکیورٹی امداد کے ایک اور دور کی تیاری کر رہی ہے۔ تقریباً $800 ملین کی امداد متوقع ہے۔ امریکہ نے گزشتہ ہفتے اسی طرح کے ایک پیکج کا اعلان کیا تھا۔ نئی امداد میں مزید توپ خانے اور اس کے لیے اسلحہ دینے کی توقع ہے، جو ممکنہ طور پر مشرقی ڈونباس کے علاقے میں لڑائی کے لیے اہم ہوں گے۔ بائیڈن نے ہفتے کے شروع میں صحافیوں سے تصدیق کی تھی کہ وہ یوکرین کو مزید توپ خانہ بھیجیں گے۔ امریکہ نے بدھ کو مزید درجنوں افراد اور اداروں پر تازہ پابندیاں عائد کی ہیں، جن پر یوکرین پر حملے کے لیے ماسکو پر عائد جاری مالی جرمانے سے بچنے کا الزام ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی نے صحافیوں کو بتایا کہ محکمہ خزانہ نے ٹرانس کیپٹل نامی ایک اہم روسی تجارتی بینک پر پابندیاں عائد کی ہیں، کیونکہ اس بینک نے بین الاقوامی پابندیوں سے بچنے کے لیے عالمی سطح پر بینکوں کو خدمات کی پیشکش کی تھی۔ اس کے علاوہ 40 سے زیادہ افراد اور اداروں پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ پریس سیکریٹری نے بتایا کہ واشنگٹن نے روس کی ورچوئل کرنسی مائننگ انڈسٹری میں کمپنیوں پر بھی پابندیاں عائد کی ہیں اور روس اور بیلاروس کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے جواب میں 600 سے زیادہ افراد پر ویزا پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے جمعرات کو اپنی حکومت کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ بین الاقوامی تنازعات کو پابندیوں سے نہیں بلکہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ یہ یوکرین پر روس کے حملے کے لیے مغرب کے تعزیری اقدامات کا ایک واضح حوالہ ہے۔ ہائنان میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے شی نے کہا کہ چین تمام ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنے کے لیے پرعزم ہے اور ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ چین نے روس کے ساتھ قریبی تعلقات برقرار رکھے ہیں اور یوکرین پر اس کے حملے کی مذمت نہیں کی ہے، جبکہ حالیہ مہینوں میں روس کے خلاف لگائی گئی پابندیوں پر بھی تنقید کی ہے۔ امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ کے سینئر رہنما بدھ کو 20 بڑی معیشتوں کے گروپ کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے، جس میں G20 کے فیصلے کے تحت وزیر خزانہ اینتھونی سلانوف سمیت روسی حکام کو شرکت کی اجازت دینے کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ امریکہ اور G20 کے دیگر ممبران نے انڈونیشیا سے مطالبہ کیا تھا کہ روس کو یوکرین پر جاری حملے کے باعث اجلاس سے روکیں۔ انڈونیشیا اس مہینے کے لیے تنظیم کا صدر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روس کو شرکت کی اجازت یوکرین میں جنگ کے بارے میں تنظیم کے اندر اہم اختلاف کو نمایاں کرتی ہے۔ اگرچہ یوکرین G20 کا رکن نہیں ہے، لیکن یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبا اور وزیر خزانہ سیرہی مارچنکو کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ اجلاس کے آغاز میں ریمارکس دیتے ہوئے کولیبا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ یوکرین امن مذاکرات کے حصے کے طور پر اپنا علاقہ روس کو نہیں دے گا۔ کلیبا اور مارچینکو دونوں واک آؤٹ میں شامل ہوئے۔ روسی وزیر سلانوف نے اپنے تبصرے میں رکن ممالک کے درمیان بات چیت کو سیاسی رنگ دینے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عالمی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن اس وقت بھارت کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ انہوں نے جمعرات کو اپنے دورے کا آغاز گجرات سے کیا۔ بھارت اور برطانیہ کی تاجر برادری کی جانب سے سافٹ ویئر انجینئرنگ سے لے کر صحت تک کے شعبوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری اور برآمدات کے سودے کے اعلان کی توقع ہے۔ وہ جمعے کے روز نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی سے مذاکرات کریں گے۔ بھارت کی سپریم کورٹ نے شمال مغربی دہلی کے جہانگیر پوری کے علاقے میں مبینہ ناجائز تجاوزات ہٹانے کے لیے کی جانے والی انہدامی کارروائی پر سخت رخ اختیار کیا ہے اور کارروائی پر 2 ہفتے کے لیے روک لگا دی ہے۔ جہانگیر پوری میں ہفتے کو ہندوؤں کے ایک مذہبی جلوس کے دوران فساد پھوٹ پڑا تھا، جس کے لیے بی جے پی اور جلوس کے شرکاء کی جانب سے مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کا الزام ہے کہ جلوس کے شرکاء نے مسجد کے باہر اشتعال انگیز نعرے لگائے اور مسجد میں زعفرانی پرچم لہرانے کی کوشش کی۔ اپوزیشن جماعتوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی جانب سے
الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت مسلمانوں کو ہدف بنایا جا رہا ہے تاکہ سن 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں فائدہ اٹھایا جا سکے۔ بی جے پی اور حکومت کی جانب سے اس الزام کی تردید کی جا رہی ہے۔ صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی ایسوسی ایشن کے سالانہ عشائیے میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سن 2016 میں سابق صدر براک اوباما کے بعد پہلی بار کوئی موجودہ صدر اس تقریب میں شریک ہوگا۔ سن 2020 اور گزشتہ سال کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس تقریب کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ پینٹاگن کا کہنا ہے کہ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے بدھ کو اپنے چینی ہم منصب کے ساتھ فون پر بات چیت کی۔ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد دونوں دفاعی سربراہان کے درمیان اس طرح کا یہ پہلا رابطہ ہے۔ پینٹاگن کے پریس سیکریٹری جان کربی نے ایک بیان میں کہا کہ آسٹن نے جمہوریہ چین کے قومی دفاع کے وزیر جنرل وی فینگے سے بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان حالیہ کال کے بعد یہ رابطہ کیا ہے۔ امریکہ اور آسٹریلیا نے چین اور جزائر سولومان کے درمیان ایک واضح سیکیورٹی معاہدے کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ معاہدے کا مسودہ آن لائن جاری کیا جائے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک ایسی شق شامل ہے جو بیجنگ کو جزائر پر مسلح پولیس اور فوجی بھیجنے کے ساتھ ساتھ بحریہ کے جہازوں کو سولومن جزائر کے ساحل کے قریب تعینات کر سکتی ہے۔ آسٹریلیا اور امریکہ کو خدشہ ہے کہ بیجنگ ان جزائر میں فوجی موجودگی قائم کرے گا۔ یہ جزائر آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر سے بھی کم فاصلے پر واقع ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے منگل کو معاہدے کا اعلان کیا اور ان خدشات کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ اور آسٹریلیا پر جان بوجھ کر کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا۔ حماس حکام اور اسرائیلی فوجی ذرائع کے مطابق فلسطینی سرزمین سے داغے گئے ایک راکٹ کے اسرائیل میں گرنے کے بعد اسرائیل نے جمعرات کے ابتدائی اوقات میں وسطی غزہ میں فضائی حملے کیے تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس کے جنگی طیاروں نے ایک سیکیورٹی پوسٹ اور ایک زیر زمین مقام کے ایک حصے کو نشانہ بنایا جو راکٹ انجن تیار کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اسلامی گروپ حماس کے زیر استعمال 2 تربیتی کیمپوں کو بھی نشانہ بنایا گیا جو ناکہ بندی والے علاقے میں برسر اقتدار ہے۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس نے بتایا کہ قبل ازیں غزہ سے فائر کیے گئے ایک راکٹ جنوبی اسرائیل پر گرا جس سے ایک مکان کو معمولی نقصان پہنچا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کچھ دنوں میں کیے جانے والے اس طرح کے دوسرے حملوں کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ چینی مالیاتی مرکز شنگھائی میں حکام نے شہر کی معاشی سرگرمیوں کو بحال کرنے کی کوششوں کے حصے کے طور پر مزید 4 ملین افراد کے لیے کووڈ کے سخت لاک ڈاؤن پابندیوں کو اٹھا لیا ہے۔ شنگھائی میں کچھ فیکٹریاں آہستہ آہستہ دوبارہ کام شروع کر رہی ہیں جن میں الیکٹرک کار کمپنی ٹیسلا بھی شامل ہے۔ ایک نئے سروے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت ہوائی جہازوں اور مشترکہ نقل و حمل کے دیگر ذرائع پر سفر کرنے والے لوگوں کے لیے ماسک کی ضرورت کی حمایت کرتی ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس NORC سینٹر فار پبلک افیئر ریسرچ کے سروے سے پتہ چلا ہے کہ 56% امریکی اس بات کے حق میں ہیں کہ لوگوں کو ہوائی جہازوں، ٹرینوں اور پبلک ٹرانسپورٹ میں ماسک پہننے کی ضرورت ہے۔ اس کے مقابلے میں 24% اس کی مخالفت کرتے ہیں اور 20% کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو حق میں ہیں اور نہ ہی وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔